خارش، ہاسپٹل میں، اسی طرح ہمارے دواخانوں میں، گھروں میں اکثر لوگ اس خارش کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ایک فرد میں جب خارش گھر کے ایک فرد کو لاحق ہوتی ہے باقی بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ بیماری پرانی ہے جی، لیکن آج کل اس کے اثرات کچھ زیادہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی وجوہات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، یہ بیماری کیوں بکثرت پائی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلی بات یہ سمجھیں، خارش کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان جسم پر خارش کرتا ہے، آپ نے دیکھا تو وقتی طور پر اس کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر خارش کا اس کو تقاضا ہوتا ہے، پھر خارش کرتا ہے، پھر تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ اس خارش سے یا جسم کو رگڑنے سے کیا اندر انسان کے پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس جگہ میں حرارت، جب آپ ہاتھ کو رگڑیں گے، کسی جگہ کو ملیں گے تو وہاں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوتی ہے، اس حرارت سے وقتی طور پر سکون ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں یہ بیماری ٹھنڈک کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا علاج صحیح نہیں کرتے، غلط علاج کرتے ہیں۔ خارش ہو جائے تو سمجھے گرمی ہوگی، اب وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ٹھنڈے مشروبات، گرمیوں میں بھی ٹھنڈے مشروبات، سردیوں میں بھی یہی حال ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قدرت نے یہ موسم تو رکھے تھے ہماری صحت کے لیے، بہت ساری اللہ نے یہ جو موسموں کا تغیر رکھا ہے، جہاں ان کے بے شمار دیگر فوائد ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ خود انسان کو صحت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے فضلات جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اس گرمی کے نتیجے میں، لیکن ہم اس گرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اے سی کے ماحول میں، گھر میں اے سی، کولر، اور اسی طرح گاڑی، دفتر میں، مسجد ہے اب اس میں بھی اے سی، ہر نمازی گھر میں ہے، یعنی مسجد میں بھی اے سی کا خواہشمند ہوتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے جو مسجد میں آئیں یہاں بھی اے سی ہو۔ تو یہ جو جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں حرکت کا عمل بہت کم ہو گیا۔ پھر غذائیں ایسی پیدا ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی جو جسم کے اندر ٹھنڈک کو، تیزابیت کو بڑھا دیتی ہیں، تو اس کے اثرات ہیں کہ اس کے نتیجے میں خارش جیسی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے فضلات کو نکالیں جسم سے۔ جب جسم کے اندر فضلہ رک جائے گا تو اس طرح کی جلدی امراض اور دیگر امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا بہت ہی سادہ اور آسان اور بہترین علاج، چاہے کتنی ہی خارش کیوں نہ ہو، چنبل کیوں نہ ہو، داد کیوں نہ ہو، بہت ہی مجرب زخم کیوں نہ ہو، اور بہت ہی آسان ایک نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، ہر پرچھاری سے مل جاتی ہے پھٹکڑی۔ پہلے جو حجام ہوتے تھے وہ بھی پھٹکڑی اپنے پاس رکھتے تھے، حجامت کرتے تھے تو پھٹکڑی کو ملتے تھے۔ پھٹکڑی پھٹ سے ویسے بھی باہر سے پھٹکڑی آپ لے لیں، 50 گرام پھٹکڑی ہو، توے پر رکھ کر اس کو تھوڑا سا نیچے آگ جلا کر اس کو کھلا کر دیں، اس کے اندر جو پانی اور کیمیکل ہوتا ہے اس کو خشک کر دیں، اور پھر اس باقی جو پھٹکڑی ہے اس کا سفوف بنا ہے۔ آپ نے ایک انڈا اس کی سفیدی لے لی ہے، اس سفیدی کے اندر آپ جتنی اس سفیدی کے اندر پھٹکڑی آ سکتی ہے، 1 چٹکی 2 چٹکی کو شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے جسم کے جس حصے پر بہت زیادہ خارش ہے وہاں ہم اس کو رات سونے سے پہلے اس کی مالش کرتے ہیں، وہاں مل دیں۔ اگر کوئی دار چمبل ہے تو وہاں لگا دیں، اور صبح اچھی طرح آپ نہا لیں۔ اللہ کے فضل سے 2 دفعہ ہی ایسا کرنا ہوگا کہ آپ اس تکلیف سے، اس جگہ پر جس جگہ پر زیادہ تکلیف